الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے لیے، میرے پورے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام طلباء اور اساتذہ کرام کے لیے کہ یہ اتنا بڑا عظیم سانحہ ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم سب کے لیے صدمے کو برداشت کرنا ایک نہایت مشکل ترین کام ہے. جیسا کہ اکثر حضرات واقف ہیں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے تقریباً 2 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ رہے ہیں، مستقل علیل چل رہے تھے، اور اس بیماری کے زمانے میں جو نشیب و فراز آئے، اس کے جو اثرات ان کے جسم پر تھے وہ بھی دیکھ کر دل بڑا دکھتا تھا. لیکن میں حیران رہ گیا. کل رات جب میں آیا، میں آتے ہی سب سے پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. ان کے چہروں کو جب میں نے دیکھا، بالکل اتنا تر و تازہ، اتنا صحت مند مجھے چہرہ نظر آیا، اتنا پرسکون نظر آیا کہ میں خود دنگ رہ گیا. یعنی اس بیماری میں ان کے اوپر جو دوسرا اٹیک ہوا تھا تکلیف کا، اب سے 2 مہینے پہلے تقریباً، اس سے کافی کمزور ہو گئے تھے. لیکن آج جب دیکھا ان کو تو بالکل تر و تازہ چہرہ، پرسکون. میرے بھائیوں، میں تمام حاضرین کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنا سکون حضرت رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر، اتنی نورانیت ان کے چہرے پر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا ماضی اتنا صاف ستھرا گزارا، اتنا باکردار گزارا کہ ہم تمام تلامذہ ان کی اولادوں کے لیے وہ ایک سبق رکھتا. اتنا سکون ایسے نہیں پیدا ہوتا جب تک اس کے پیچھے ماضی کی محنتیں نہ ہو. چونکہ ابھی وقت ہے تو میں 2-3 بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کتنی محنت سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک اینٹ، ایک ایک انچ اس کے اوپر خود کھڑے ہو کر نگرانی کر کے بنایا. تمام رفقاء کرام جو دارالعلوم کے ہمارے رفقاء کرام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منتظم تھے کہ بے تحاشا انتظامی صلاحیت اللہ نے دی تھی. میرے پاس حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم مدینہ طیبہ کے مشہور قاری، ان کا بیماری کے ایام میں بہت فون آتے تھے. والد صاحب کے بہت پرانے دوست تھے. وہ میرے سے فرمانے لگے کہ مجھ کو مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، یعنی قاری بشیر صاحب فرمانے لگے کہ مجھ کو مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ مولوی رفیع کے لیے دارالعلوم انتظامی صلاحیت کے لحاظ سے بہت چھوٹی جگہ ہے، ان کو تو کسی ملک کا سربراہ ہونا چاہیے تھا. تو انتظامی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روپے پیسے کے اندر جو انہوں نے احتیاط برتی. میرے تمام ہمارے دارالعلوم کے رفقاء کرام جو والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے وہ جانتے ہیں کہ اتنی احتیاط
کہ آپ اس کا اندازہ عام آدمی کو ہوتا نہیں. یعنی ہمیں وہ کتنی ہی مرتبہ ڈانٹتے رہتے تھے کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ذرا سی انہوں نے کوئی بے احتیاطی کی ہے. روپے پیسے کے معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط. اپنے طلبہ کے معاملات کے اندر تمام طلبہ جانتے، میرے سے طلبہ جو ملتے وہ یہ کہتے کہ طلبہ کے معاملے میں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، ایسے بے چین ہو جاتے تھے کہ جیسے کوئی حد نہیں. ایک مرتبہ مجھ کو یاد ہے، پرانی بات ہے، کافی پرانی بات ہے. کچھ طلبہ آئے کہ جی آج کھانا جو ہمارے ہاں پکا اس میں کچھ خرابی تھی، کچھ سالن وغیرہ یا دال وغیرہ خراب تھی. میں یہ سمجھا کہ شاید والی صاحب اتنا کریں گے کہ لوگوں کو کچھ کہیں گے سنیں گے، لیکن وہ پورے عملے کے سر کے اوپر کھڑے رہے. کہا کہ ان کو بازار سے کھانا لا کر دو، جب تک کھانا نہیں آئے گا ان کا میں اطمینان سے نہیں بیٹھوں. آپ دیکھیے آج علماء کرام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کی تنقیدیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کے ان کے بارے میں تجزیے ہیں. لیکن اس وقت اس سال جو دارالعلوم کراچی کے اندر طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 15,000 سے زیادہ ہیں. 15,000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات، اور ان کی بھاری اکثریت طلبہ کی وہ ہے جو مفت تعلیم حاصل کرتی اس مہنگائی کے دور میں. اور سہولتیں ان کو اتنی دی جاتی ہیں جتنی آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر وہ سہولتیں ان کے نہیں ہیں. یہ ساری ہمارے ان بزرگان دین کی، ہمارے ان اکابرین کی یہ محنت ہے. اور اس وقت بھی میں یہ بات اپنے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان اکابرین کے طور طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کا طرز عمل تھا، اللہ تعالیٰ وہ ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر اس کو یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ طلبہ کا خیال، مالی معاملات میں انتہا درجے کی احتیاط، اور نظم و ضبط اتنا کہ ہر چیز بڑے اطمینان سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ کرتے تھے، جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کی خیر خبر رکھنا. خاندان میں کون بیمار ہے؟ کسی کے گھر میں مالی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں مالی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے. خود کہتے تھے، ہمیں بھیجتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے کہ نہیں ان کی خبر گیری کرو. کوئی اگر رشتہ دار دوسرے ملک میں ہے اور وہ کوئی مالی طور پر تکلیف میں ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے، اس کی مدد کو پہنچتے تھے اتنی مصروفیتوں کے ساتھ. پھر تصنیف تالیف کا مستقل ان کا ایک وقت تھا کہ مغرب کے بعد وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، صرف تصنیفی تالیفی کام کرتے تھے. اتنے انتظامات کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی ان کی تصانیف ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا فرمائے، اور ہمیں ان اکابرین کے، اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ درجات عالی عطا فرمائے. ہماری یا اللہ اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.